تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو دنیاوی وسائل کی فراوانی چاہیے، آسائش چاہیے، زیادہ ضروریات کے لیے وسائل زیادہ چاہیے، تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ چاہیں تو دنیا کے زیادہ وسائل تلاش کر لیں جو میرے پاس نہیں ہیں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو منتخب کرنا ہے، تو نہایت ہی محدود وسائل اور فقر کی زندگی کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، قناعت کے ساتھ، شکر گزاری اور بڑے اطمینان کے ساتھ رہنا ہوگا، تاکہ آپ کی طبیعت میں بھی بوجھ اور ملال نہ آئے اور میرے بھی طبیعت میں بھی بوجھ ملال نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آپشن دینے کا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر دنیاوی حیات کی وسعت اور فراوانی وسائل کی چاہتی ہیں تو میں تمہیں اس کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ کے رسول کو منتخب کرتی ہیں تو پھر تقویٰ اور فقر کی جو زندگی ہے اس پر آپ خوش رہیں، جیسا بھی گزر اوقات ہو اس پر خوش رہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیات پڑھی، دونوں آیتیں، یعنی آپشن رکھے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، مجھے دنیاوی آسائشیں اور فراوانیاں نہیں چاہیے، مجھے حضور کی غلامی چاہیے، آپ کی خدمت چاہیے، فقر میں رہنا گوارا ہے مگر آپ سے جدائی نہیں چاہیے۔ اور یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا۔ تو انہوں نے آپشن آقا علیہ السلام نے دی، اور انہوں نے اس آپشن پہ آزادانہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فقر کو آقا علیہ السلام کی صحبت اور خدمت کے ساتھ قبول کر لی۔ اس آیت کو آیت تخییر کہتے ہیں، یعنی انہیں اختیار دینا۔ جب انہوں نے ازواج مطہرات نے اسی تقویٰ کا مظاہرہ کیا جو ان کی شان اور ان کی منزلت تھی، جو ان کا منصب تھا، اللہ کی ذات پر، محدود وسائل اور فقر پر اسی خوشی، شکر مندی اور اسی اطمینان کا اظہار کیا، اور آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری، تابع داری اور وفاداری پر اسی استقامت کا مظاہرہ کیا جو ان کی شان تھی، آقا علیہ السلام چاہتے تھے، اللہ رب العزت چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں آئندہ کے لیے کچھ تعلیم و تلقین کی تاکہ اس مرتبے میں آپ کا اور اضافہ ہو، مزید استحکام آئے اور استقامت نصیب ہو۔